7 شرائط تھیں جو کہ کل آپ کی خدمت میں بیان ہوئی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ نماز کی جگہ مباح ہونا چاہیے، غصبی جگہ پہ، غصبی فرش کے اوپر، غصبی مٹی کے اوپر، غصبی زمین میں نماز پڑھیں، نماز باطل ہے۔ لیکن غصبی چھت کے نیچے نماز پڑھیں، غصبی خیمے میں نماز پڑھیں، جبکہ زمین مباح ہو تو وہ وہاں نماز صحیح ہے۔ چھت اگر غصبی ہے نیچے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نیچے فرش اگر غصبی نہ ہو، خیمہ غصبی ہو، نیچے زمین مباح ہو تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ کی منفعت دوسرے کی ملکیت ہو، یہ مسئلہ بھی عرض ہوا تھا۔ جیسے کرایہ دار، آپ نے اپنا مکان کرائے پہ دیا ہے، اب کرایہ دار اس کا صاحب اختیار ہے، اس گھر کی منفعت کا اختیار کرایہ دار کے ہاتھ میں ہے، وہ مالک ہے۔ اب اگر مالک مکان نے بھی اس گھر میں اگر نماز پڑھنی ہو کرایہ دار سے پوچھنا چاہیے، چونکہ منفعت کا مالک وہ ہے۔ کسی نے بھی وہاں نماز پڑھنی ہو کرایہ دار کی اجازت سے ہی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس کی رضایت نہ ہو تو وہاں مالک مکان بھی اگر نماز پڑھے نماز باطل ہے۔ اور تیسرا مسئلہ عرض کیا کہ ایسی جگہ جو چند افراد میں مشترکہ جگہ ہے، مشترک ہے، کوئی دکان ہے، کوئی گھر ہے، مثلا جو ہے گھر کا سربراہ فوت ہو جاتا ہے، چند بھائیوں میں مشترک ہے، چند بھائیوں اور بہنوں میں مشترکہ جگہ ہے وہ گھر مثلا، تو اس میں جو ہے کسی کے لیے بھی تمام شرکاء کی اجازت کے بغیر نماز پڑھنا حرام ہے اور باطل ہے۔ خود وہ شریک، وہ جو چند بھائی چند بہنیں ہیں شریک ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ آپس میں جو ہے سب سے اجازت لے لیں، یا اسی دن ایسا ہونا چاہیے کہ آپس میں مل بیٹھے اور کہیں کہ سب ایک دوسرے کو کے لیے اجازت رکھیں، اذن رکھیں کہ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، باقی تصرفات مثلا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا وغیرہ کے لیے سب آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو اجازت دیں تو صحیح ہے۔ ابھی ایک بہن ناراض ہے، مثلا ایک بھائی ناراض ہے، تو پھر باقی بھائیوں کے لیے وہاں نماز پڑھنا حرام ہے اور اشکال ہے، نماز باطل ہے۔ یہ مبتلا بھی مسائل ہیں، اب اگر ہم لوگ نہ بتائیں تو یہ چیزیں ایسی ہی رہے گی اور شرعاً مسئول ہے۔ بہرحال جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے آپس میں بیٹھیں کہ ہمارے اختلافات اپنی جگہ، نماز وغیرہ کے لیے حتی اقل ایک دوسرے کو اجازت رکھیں تاکہ ہماری نمازیں مثلا خراب نہ ہو جائیں۔ اگر کسی میت نے وصیت کی ہو کہ اس کے مال کا ایک تہائی حصہ کسی خاص مورد میں خرچا جائے، ایک میت مرنے والا شخص اپنی موت کے بعد کے لیے وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت 1/3 پہ لاگو ہے، اس سے زیادہ کی وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ مرنے والا انسان اپنی جائیداد کے صرف 1/3 حصے میں، 3 حصوں میں سے ایک کے لیے وہ خود وصیت کر سکتا ہے کہ کسی کو دینا ہے، کسی کو بخشنا ہے، مثلا کسی کہیں وقف کرنا ہے، وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اب اگر اس نے وصیت کی ہوئی ہے تو 1/3 حصہ جو ہے وہ وارثین کا نہیں ہے، وہ مورد وصیت قرار پایا ہے، تو جب تک وہ 1/3 حصہ جدا نہ کیا جائے اس کی ملکیت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نماز باطل ہے۔ تو اگر میت نے وصیت کی ہوئی ہے، اس کی فوتی کے بعد پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کی جائیداد میں 1/3 حصے کا حساب کتاب کر کے اس کو جدا کریں، باقی جو ہے وارثین کا ہے۔ اب کسی نے وہاں نماز پڑھنی ہو تو وارثین کی اجازت سے پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ 1/3 کو جدا کیا گیا۔ اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر بیٹھ جائے، دوسرا شخص اسے باہر نکالے، حتیٰ کہ ایک ممیز بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ آ گیا اور بیٹھا، آپ نے کہا کہ پیچھے چلے جاؤ، اسے بغیر رضایت کے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ اگر کسی کو پیچھے ہٹانا ہو رضایت سے اسے پیچھے کریں تاکہ وہ راضی ہو، یہاں اس جگہ کو چھوڑیں اور پیچھے جائیں۔ اگر آپ ڈرا کے دمکا کے مثلا پیچھے کریں تو جیسے بعض لوگوں کی مثلا
یہ ہوتی ہیں کہ وہ آنکھیں نکالے تو بچہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے اور وہ اس جگہ وہ نماز پڑھے، اس کی نماز میں اشکال ہے، تو مسجد میں کوئی شخص بیٹھا ہو، دوسرا شخص اسے نکالے اور خود اس جگہ نماز پڑھے۔ حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی کا فتویٰ یہ ہے، بنا بر احتیاط واجب اپنی نماز دوسری جگہ دوبارہ پڑھیں، اسی جگہ نہ پڑھیں، ادھر پڑھ لیا آپ نے با جماعت، ٹھیک ہے، آپ کہیں اور جائیں جا کر اپنی نماز کو دوبارہ سے پڑھیں۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا اس کی نماز صحیح ہے اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے، یعنی یہ دو کام، اس نے اس بندے کو باہر کر دیا مسجد سے یا اس جگہ سے جانماز سے اٹھا دیا، نماز پڑھ لیا۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا نماز صحیح ہے اس کی، لیکن اس نے گناہ کیا ہے، اب نماز بھی پڑھی ہے اور ایک گناہ بھی کیا ہے، تو لہٰذا کسی ممیز بچے کو یا کسی شخص کو یا کسی بوڑھے کو یا کسی مسافر کو اگر آپ نے یہاں سے پہلی صف سے نکالنا ہے تو اسے اس طریقے سے کہ وہ راضی ہو جائے کہ وہ جگہ چھوڑے اور پیچھے چلے جائیں تاکہ آپ اس کی جگہ نماز پڑھ سکیں۔